بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں 10 بیویوں کا معجزہ لے کر آئے ہیں۔ اسے پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا اور جس قدر ہو سکے اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ 2 بھائی ایک شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت رئیس تھا اور چھوٹا بھائی بہت نادار اور مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی مفلسی کی وجہ سے بہت عاجز آ گیا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فکر و فاقہ کی مصیبت سہتے رہیں گے۔ اب مجھے پردیس جانا چاہیے، شاید مجھے کہیں نوکری مل جائے اور مصیبت کے دن بھی کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر میں تلاش روزگار کے سلسلے میں چلا گیا۔ اس کی بیوی بے حد پریشان تھی، دل میں کہتی، اے پالنے والے، اب تو میرا شوہر چلا گیا ہے، اب مجھے کون کھانے کو دے گا؟ یہ مومنہ جب بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے ہاں گئی اور رو رو کر کہنے لگی، بھائی میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تمہارا بھائی تو مجھے تنہا چھوڑ کر مزدوری کرنے چلا گیا، اب سوائے آپ کے میں کہاں جاؤں، آپ ہی سہارا ہیں۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ میری باوج ہے، تم اس سے گھر کا کام کاج لینا، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، اس کو تم جو کچھ اپنے کھانے سے دے دیا کرو۔ غرض یہ مومنہ آفت رسیدہ اس کے ہاں کام کرتی، ان کی خدمت کرتی اور گھر کا تمام کام اس کو کرنا پڑتا۔ اس پر بھی اس رئیس کی بیوی اس کو طعنہ دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس غریب کو دیتی۔ یہ وقت کی مار اس کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی تھی، رات کو یہ اپنی تباہی اور ذلت پر خون کے آنسو بہاتی۔ اس طرح ایک مدت گزر گئی، رات بھر اپنے شوہر کی واپسی کی رو رو کر دعائیں مانگتی تھی۔ ایک دن اس حالت میں رو رو کر سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہیں اور فرما رہی ہیں، اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اتنی مضطرب نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سالم تجھ سے آ کر ملے گا۔ تم اب باوضو اور باخلوص 10 بیویوں کی کہانی 10 دن تک جائے نماز پر بیٹھ کر سنو۔ یہ کہانی جمعرات کے دن سے سنو اور جب تیرا شوہر تجھ سے آ کر ملے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیویوں کی نظر دینا۔ اس مومنہ نے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے اور ان 10 بیویوں کا نام کیا ہے جن کی میں نظر دلواؤں؟ جناب سیدہ نے فرمایا، میرا نام فاطمہ تو زہرا ہے، میں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دختر ہوں اور 9 بیویاں یہ ہیں، ان کو اچھی طرح یاد رکھنا، حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، حضرت ہاجرہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ اور میری یہ بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ صغریٰ، جناب کبریٰ، جناب سکینہ، مصیبت زدہ، آفت زدہ، جن کو کربلا سے لے کر شام تک سب مصیبت جھیلنی پڑی اور ان بیبیوں نے صبر کیا، قید کی مصیبتیں سہی۔ جو شخص ان مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجات طلب کرے گا، خداوند عالم اس کی حاجت ضرور پوری کریں گے اور 10ویں دن اس کی مراد پوری کریں گے۔ جب وہ مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ مومنہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ قریب بیٹھ کر جناب سیدہ علیہ السلام کی کہانی سن لیا کرو۔ اس محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی شروع کر دی۔ 9 دن کہانی کو گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا تو یہ مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر مال و زر اس کے دروازے پر آیا۔ اس کے محلے والوں نے اسے خبر دی کہ تمہارا شوہر آ گیا ہے اور بہت سارا مال و زر لے کر آیا ہے۔ مومنہ بہت خوش ہوئی، فوراً نہائی، پاک پانی لائی، گھی، چینی، آٹا منگوا کر اس نے میٹھی روٹی پکا کر پھر اس کے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائی، اپنی سہیلیوں کے لیے لے گئی۔ انہوں نے بہت احترام سے وہ نظر کے لڈو لیے۔ اس کے بعد اپنی بھاوج کے پاس وہ لڈو لے کر گئی اور کہا، میں نے 10 بیویوں کی کہانی سنی تھی، میری دعا قبول ہوئی، میرا شوہر گھر آ گیا ہے، میں نے اس کی نظر دلوائی ہے، یہ اس کے حصے میں سے
تمہارے لیے لائی ہوں۔ اس مغرور عورت نے اس لڈو کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسی اینٹ پتھر جیسی چیزیں نہیں کھاتے۔ یہ بیچاری لڈو واپس لے کر آئی اور اسے بھی کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور کا حال سنیے۔ رات کو وہ سو گئی، صبح کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے، غلہ اور سامان غائب ہو گیا۔ جب گھر میں کچھ نہ رہا تو اس کے حواس جاتے رہے۔ دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ جب کافی وقت گزر گیا تو اس نے کہا، یا اللہ، اب بھوک سے میرا برا حال ہے، میں کیا کروں؟ گھر میں گھیو کی بوسی ملی، سوچا اس کو پکا کر کھا لوں۔ جیسے ہی اس کو چھوا، اس میں برابر کے کیڑے نظر آئے۔ اس نے فوراً بوسی کو پھینک دیا۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا کہ میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی ملے گی اور میرا بہنوئی مجھے لازمی کھانا دے گا۔ گھر کا تالا بند کر کے دونوں میاں بیوی چل دیے۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا جو کسی سواری میں جاتے۔ پیدل چلنے سے ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو ہرا بھرا کھیت نظر آیا۔ اس کے شوہر نے کہا، یہاں کچھ دیر ٹھہر جاتے ہیں، میں ہرے چنے توڑ لاؤں، اس کو کھا کر پانی پی لیں گے تو راستہ چلنے کی قوت آ جائے گی۔ اس کے شوہر نے بہت سی ٹہنیاں چنے کی اپنی بیوی کے ہاتھوں میں دی۔ جیسے ہی اس کی بیوی اس کو ہاتھ لگاتی، چنے کی ٹہنیاں فوراً سوکھ جاتی اور گھاس بن جاتی۔ یہ عورت بہت گھبرا گئی۔ یہ دونوں اس گھاس کو پھینک کر آگے بڑھ گئے۔ راستے میں بہت ہی تر و تازہ گنے کا کھیت ملا۔ اس کا شوہر بھوک اور پیاس سے بیتاب تھا۔ گنے کو دیکھ کر اور بیتاب ہو گیا۔ اس نے بہت سے گنے کھیت سے توڑے اور بیوی کو لا کر دیے اور کہا، اب تو مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا، گنا کھا لوں تاکہ ہمیں قوت آ جائے۔ جو ہی اس عورت نے گنے کو چھوا، فوراً سانپ بن گئے۔ یہ دونوں ان چیزوں کو پھینک کر بھاگ گئے۔ بروقت اپنی بہن کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی بہن نے پلنگ لا کر بچھا دیا۔ بہن کے گھر کھانا پکا تھا، سب گھر والوں نے کھا لیا۔ بعد میں اس کی بہن کو یاد آیا، اپنے نوکر سے کہنے لگی، اگر کچھ کھانا بچا ہو تو میرے بھائی اور بھاوج کو دے آؤ۔ تو نوکر نے پتیلیاں پونچھ کر جو کچھ تھا ان دونوں کو لا کر دے دیا۔ وہ لوگ کئی دن کے بھوکے تھے، کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اٹھو، یہ کھانا خدا نے کئی دن کے بعد دیا ہے، کھا لیں۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے روٹی توڑی، محسوس کرتی ہے کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا ہے۔ دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یا اللہ، ہم کب تک بھوک میں رہیں گے، ہماری جان نکلی جا رہی ہے۔ اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا اور دونوں بھوک سے سو گئے۔ رات کسی طرح گزر گئی۔ صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا، یہاں ایک بادشاہ میرا دوست رہتا ہے، چلو اس کے ہاں چلیں، دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کر سکتا ہے۔ یہ دونوں بادشاہ کے پاس گئے۔ دربان نے بادشاہ کو اطلاع دی، حضور، آپ کے پاس ایک مرد اور ایک عورت ملنے کے لیے آئے ہیں اور بہت بری حالت میں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میری طرف سے بادشاہ سے عرض کرو کہ مجھ سے مل لیں۔ بادشاہ نے ملازم سے ان دونوں کو اندر بلا لیا اور اس کو دیکھ کر پہچان گیا۔ اس کو ایک علیحدہ کمرہ دیا اور کہا، تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمان کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق 7 کھانے ان دونوں کے لیے لگا دیے گئے۔ اس کا شوہر بہت خوش ہوا۔ بیوی نے بولا، جلدی اٹھو، اللہ نے ہم کو نعمت بھیج دی ہے۔ بیوی ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آ بیٹھی اور جس کھانے کو ہاتھ لگایا وہ سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں تو وہ بادشاہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھجوایا اور تم ہم کو بدنام کرتے ہو۔ اس کا شوہر بہت گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اب کیا کریں۔ بادشاہ کہے گا کہ ان لوگوں نے جادو کر دیا ہے۔ غرض یہ دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور نوکروں سے یہ کہا کہ برتن واپس لے جاؤ۔ اس کا شوہر بہت حیران ہوا کہ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ عورت بہت گھبرائی اور جا کر صحن میں بیٹھ گئی۔ بادشاہ کی لڑکی غسل کرنے جا رہی تھی۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ میں بھی غسل کروں گی۔
غرض دونوں غسل کرنے گئی۔ دونوں نے اپنے گلے کا چندن ہار اتار کر کونٹی پر رکھ دیا۔ جو ہی ہار ٹانگا فوراً ہی کونٹی نے ہار نگل لیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی بیٹی اور بیوی کو سخت تعجب ہوا۔ یہ عورت دیکھ رہی تھی، گھبرا کے اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا اور کہا کہ جلدی یہاں سے چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہمیں اس الزام میں جیل بھیج دے یا قتل کر دے۔ یہ دونوں بغیر اطلاع کے وہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے دریا کنارے پہنچ گئے اور وہاں جا کر دونوں بیٹھ گئے۔ اس کا شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ نہیں معلوم ہم سے کون سی خطا ہوئی ہے جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہوا ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے۔ شوہر نے کہا اے کم بخت، تجھ سے کیا خطا ہوئی ہے؟ شوہر نے کہا کہ جلدی بتانا تھا۔ بیوی کہنے لگی جب تمہارا بھائی پردیس گیا تھا اور اس کا کہیں پتہ نہ تھا، تب تمہاری باوج بہت پریشان رہا کرتی تھی۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی آئی ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ 10 بیویوں کی کہانی سن، 10 دنوں میں تیرا شوہر آ جائے گا۔ تمہاری باوج نے جمعرات کے دن سے 10 بیویوں کی کہانی سنی اور 10ویں دن تمہارا بھائی آ گیا۔ تمہاری باوج نے غسل کیا، گھی اور چنے کی روٹیاں پکائی، اس کا ملیدہ تیار کر کے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائی، اور ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی۔ میں نے وہ لڈو لینے سے انکار کر دیا۔ مجھ سے بس یہ گناہ سرزد ہوا ہے اور اسی وقت سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہونا شروع ہوئی۔ شوہر نے کہا کہ کم بخت، تو نے ایسا تکبر کے کلمات کہے، جلد وضو کر اور معافی مانگ تاکہ ہمیں اس بلا سے نجات ملے۔ وہ عورت اسی نہر پر غسل کرنے لگی اور وضو کیا اور نماز پڑھ کر رو رو کر دعائیں کی کہ اے بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ شوہر کہنے لگا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کس پر نظر دلوائیں؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگا اور اس نے نہر سے ریت نکال کر 10 لڈو بنائے، اس پر 10 بیویوں کی نظر دی۔ یہ عاجز جناب سیدہ، جناب زینب اور ام کلثوم وہ لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں زن و شوہر درود پاک پڑھنے لگے۔ 5 لڈو شوہر نے کھائے اور 5 اس عورت نے کھا کر پانی پیا اور شکر خدا کا ادا کیا۔ شوہر نے کہا اب جلدی چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی ہے۔ اب وہ گھر جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اصلی حالت میں ہے، بچے زندہ ہو گئے اور نوکر گھر کے کام میں مصروف ہیں۔ غلہ وغیرہ جس طرح بڑا تھا ویسے ہی بڑا ہے، بچے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ماں باپ نے اپنے بچوں کو زندہ دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور دونوں درود کے نعرے بلند کرتے رہے۔ اور سب مل کر جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا کو معاف کر دیا، اس طرح تمام مومن و مومنات کی خطائیں معاف ہوں اور انہیں اپنی حفظ و امان، اور جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اللہ پاک اولاد دے، جو پریشان ہیں مصیبتوں میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کو مشکل سے نکالے، جن بہنوں اور بھائیوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اللہ پاک ان کے لیے نیک سبب پیدا کرے، تمام بہن بھائیوں کو اللہ پاک ان کے نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھیے اور اسے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔